ہزاروں بجھے ہوئے چراغ مل کر بھی ایک چراغ کو روشن نہیں کر سکتے، لیکن ایک روشن چراغ ہزاروں بجھے ہوئے چراغوں کو روشن کر سکتا ہے۔ ترقی کے بے شمار نام اور تشریحات ہیں۔ آسان لفظوں میں ترقی کا مطلب ہے لوگوں کی زندگی میں ایک پائیدار بہتری لانا اور اس بہتری کو قائم اور دائم رکھنا۔ یہ بہتری اجتماعی کاوش کی مرہون منت ہوتی ہے اور لوگوں کی ذاتی، سیاسی، معاشی اور سماجی زندگی میں زیادہ اور بہتر مواقع فراہم کرتی ہے۔ امان کو یہ معلوم ہے کہ ترقی کے عمل میں پائیداری تنے تنہا ممکن نہیں، اس کے لیے سب کی شمولیت کے ساتھ ایک مربوط کوشش کی ضرورت ہے۔ امان کا نصب العین یعنی ویژن ایک ایسا معاشرہ ہے جو انسانی ترقی، آسودگی اور امن کی ترویج کرے۔ امان کے مشن کے دو اہم ستون ہیں: صلاحیتوں اور مہارتوں میں اضافہ اور سہولتوں کی فراہمی، جو باہم مل کر صنفی حساسیت کے ساتھ لوگوں کی زندگی میں ایسی مثبت سماجی اور معاشی تبدیلی کا باعث بنے جس سے ان کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ حاصل ہو۔ اس نصب العین کے تحت اور مشن کو دل میں لیے امان ان 4 شعبوں میں مصروف عمل ہے: امن اور انصاف کا فروغ، ذرائع معاش کی فراہمی، آفات اور خطرات سے نبرد آزمائی اور صحت کی سہولیات کا فروغ، خاص طور پر HIV اور ایڈز سے بچاؤ۔ ان تمام شعبوں میں ایک مشترکہ قدر سماجی سطح پہ گروہ سازی کے عمل کو فروغ دینا ہے تاکہ ان گروہوں کے ذریعے تبدیلی کے پائیدار عمل کی ترویج کو ممکن بنایا جا سکے، اور جس میں مقامی مرد اور خواتین دل جمعی سے مصروف عمل ہوں۔ امان اپنے کام کے بنیادی جز کے طور پر امن و آشتی کے فروغ پر زور دیتا ہے، اور ایسا کرتے ہوئے بین الاقوامی تناظر اور قومی منظر کو پیش نظر رکھتا ہے۔ امان اس سلسلے میں امن کے موضوع پر مکالمے، بین المذاہب ہم آہنگی پر ورکشاپ اور امن کی تعلیم اور تنازعات کے حل کے لیے باقاعدہ کوششیں کر رہا ہے۔ امان کا ایک پروجیکٹ پیپل نیٹ ورکس فار پیس امن کے لیے رابطہ کاری بڑھانے اور لوگوں کی مقامی اور علاقائی سطح پر معاملہ فہمی اور مسئلوں کے خوش اسلوب حل کے لیے مصروف عمل ہے۔ بہت سے نوجوان رضاکارانہ طور پر تمام صوبوں میں تنازعات کے حل اور امن کے قیام کے لیے ہمارے ساتھ مصروف کار ہیں۔ اس کے علاوہ امان مختلف مذاہب اور فرقوں کے رہنماؤں کے ساتھ مل کر ہم آہنگی اور امن و آشتی کے فروغ کے لیے بھی عمل پیرا ہے۔ غرض کہ امان کی ہر سرگرمی اور شعبے امن کی ترویج سے جڑے ہیں۔ چاہے وہ سونامی ہو یا برصغیر کا زلزلہ، امان لوگوں کی مدد اور بحالی کا کام کرنے والوں کے ہراول دستے میں شامل ہوتا ہے۔ اکتوبر 2005 کے تباہ کن زلزلے نے پاکستان میں رضاکاری کے قومی جذبے کو مثالی طور پر ابھارا۔ امان اس دھارے میں کسی سے پیچھے نہیں رہا۔ زلزلے کے متاثرین کی امداد اور بحالی کے لیے ہزارہا کٹھن مراحل تھے۔
متاثرین کے گھر بار، معاشی ذرائع، تعلیم، صحت اور صفائی کی سہولتیں یعنی کچھ بھی اپنی جگہ موجود نہیں تھا۔ امان نے فوری امداد کے طور پر ضلع ایبٹ آباد اور کشمیر میں متاثرین کو کمبل، ادویات اور اشیاء خوردونوش فراہم کی۔ بحالی کی کوششوں میں تعمیر نو، ذرائع معاش کی فراہمی اور صدمے کے تدارک جیسے اقدامات شامل ہیں۔ امان نے بحالی کا کام زلزلے کے بعد گھروں کی تعمیر سے شروع کیا۔ اس سلسلے میں کٹکیر اور رانگلہ جو آزاد کشمیر کے ضلع مظفر آباد اور باغ میں واقع ہیں میں زلزلے سے محفوظ گھر تعمیر کیے گئے۔ اس عمل میں مقامی لوگوں کی دانش اور ماہرین کی تکنیکی مہارت کے امتزاج سے کام لیا گیا۔ امان پاکستان نے جو مکان کا ڈیزائن دیا اس میں اس چیز کو جو ہے نا وہ کیا کہ ہر گھر کے ساتھ جو ہے وہ ایک واش روم ہونا چاہیے۔ امان نے زلزلے کے 40 دنوں بعد ہی پہلے خاندان کو نئے تعمیر شدہ گھر میں منتقل کر دیا۔ امان والے آئے تو ان کی کوشش سے، سب لوگوں کی کوشش سے ہمارے مکان بنے ہیں اور اب ہم بالکل ٹھیک ہے۔ امان نے کورڈیٹ کے تعاون سے ایسے 700 گھر ان علاقوں میں تعمیر کیے۔ تعمیر نو اور بحالی کا سفر کٹھن تھا، مگر امان نے ثابت قدمی سے پیش رفت کی۔ اسے یہ آگاہی تھی کہ صرف تعمیر نو کافی نہیں، لہٰذا اس نے لوگوں کی جذباتی اور نفسیاتی صحت کی بہتری کے لیے حادثاتی صدمے سے نبرد آزما ہونے کی تربیت کا بھی اہتمام کیا۔ بعد ازاں تربیت یافتہ رضاکار دور دراز علاقوں تک پہنچے اور ٹراما کونسلنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ زلزلہ زدہ علاقوں میں فوری امداد کے علاوہ امان نے متاثرین کو معاشی طور پر دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے میں خاطر خواہ حصہ ڈالا۔ اسی لیے ذرائع معاش کے منصوبے کا آغاز ہوا، جس کے تحت ضلع مانسہرہ میں مقامی کاروبار کے فروغ کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کی طرف توجہ دی گئی، جس کے تحت پائیدار روزگار کے حصول کو یقینی بنایا گیا۔ اس منصوبے میں امان نے ایسے لوگوں کے ساتھ کام کیا جن کے کاروبار زلزلے کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے یا وہ لوگ جن کے کاروبار ٹھیک نہیں چل رہے تھے۔ تاہم وہ لوگ بھی جن کو اپنا کاروبار کرنے میں دلچسپی تھی اس منصوبے سے مستفید ہوئے۔ دیہی معاشرت اور معاشیات میں خواتین کی شرکت کے فوائد سے آگہی کے باعث امان نے خواتین کو برابر مواقع دینے کے لیے ترجیحی توجہ دی۔ 1000 سے زائد مرد و خواتین نے اس منصوبے سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے کاروبار کو اعتماد کے ساتھ بڑھایا اور بہتر مستقبل کی تجدید کرتے ہوئے ذہنی سکون اور قلبی طمانینت حاصل کی۔ اور یہ سب ایکو کے تعاون سے ممکن ہوا۔ کسب و کاج کی ترویج امان کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل شعبہ ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہی معاشرے میں لینے والوں کے مقابلے میں دینے والے زیادہ تعداد میں وجود میں آتے ہیں، جن کی فیاضی دوسروں کے لیے اچھائی کے سفر میں مشعل راہ ثابت ہوتی ہے۔ امان مقامی لوگوں کے کاروبار کو مضبوط اور مزید صنعت بخش بنانے کے لیے مختلف اور مربوط اقدامات کے ذریعے سرگرم ہے۔ ان اقدامات میں کاروباری مہارت میں اضافہ، کاروبار کے بہتر انتظام اور ضروری تربیت سازی شامل ہیں۔ زراعت کے شعبے سے دلچسپی رکھ کر اس کو ہنر کو سیکھ کر باقاعدہ طریقے سے اسی کھیت میں کوئی نرسری یا فارم یا ہم کچھ کاشت کریں گے تو انشاءاللہ اس کا اچھا رزلٹ آئے گا۔
اس سلسلے میں استاد شاگرد تربیتی نظام خاص طور پر قابل ذکر ہے جو کاروبار میں ترقی اور منافع میں اضافے کو یقینی بناتا ہے۔ اس کے تحت نئے کاروبار بھی شروع کیے گئے جن کا حجم اور جن کی قدر چند 100 روپوں سے لے کر کئی ہزار روپوں تک ہے۔ امان نے ایک سہ پہلو اختراع متعارف کروائی جس کا پہلا جز غیر استعمال شدہ زمین اور فاضل انسانی وسائل کو پیداواری طریقے سے جوڑنا تھا۔ اس زمرے میں بے روزگار نوجوانوں کو زرعی کاروباری مواقع فراہم کیے گئے۔ ہم لوگوں نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو کاشت کر کے دوبارہ 10 سالہ پرانی زمینوں کو ہم نے آباد کیا، اور اب ماشاءاللہ ان میں بہت اچھی فصل بھی ہو رہی ہے اور بہت ہمیں منافع بھی ہو رہا ہے۔ دوسرے پہلو میں روایتی زراعت میں جدید تکنیک کو متعارف کروانا تھا جس کے باعث پیداوار میں مستعدی کے ذریعے اضافے کے ساتھ ساتھ لاگت میں کمی کو یقینی بنایا گیا۔ ہماری جو LC ہے تو انہوں نے تقریباً کچھ 4,500 کے لگ بھگ جو ہے نا یہ کلمیں لگائی تھی۔ اب وہ کچھ ہم دوستوں نے فروخت کر لیا، کچھ نے اپنی زمین میں جو ہے انہوں نے دوبارہ لگا لیے ہیں۔ اور تیسرے پہلو کے تحت کسانوں کو یہ ترغیب دی گئی کہ وہ ایسی فصل بوئیں جس کی مقامی منڈی میں زیادہ مانگ ہو۔ امان نے مختلف مقامات پر مقامی بازار کا بھی انعقاد کیا جو کہ منڈی کو گھر کی دہلیز پر لانے کے مترادف تھا۔ ان تینوں پہلوؤں نے یکجا ہو کر نہ صرف گھرانوں کی معاشی صورتحال بہتر کی بلکہ مجموعی طور پر مائکرو اکانومی پر بھی مفید اثرات مرتب کیے۔ امان متعدی بیماریوں کے تدارک کے لیے بھی کام کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں عام لوگوں کو صحت کے بارے میں شعور اور آگہی میں اضافہ کرنے کی کوششیں شامل ہیں۔ ایڈز کے بارے میں آگاہی امان کے مقامی، علاقائی اور بین الاقوامی کام میں ترجیحی توجہ کی حامل رہی ہے، جس کے تحت اس بیماری کے شکار لوگوں کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے مختلف اقدامات کیے جاتے ہیں۔ ان اقدامات میں آگہی کو بڑھانے کے لیے ورکشاپ، کانفرنس اور مقامی تنظیموں کی مدد شامل ہے تاکہ مریض، عام لوگوں اور چھوٹی تنظیمیں اس مرض کے ساتھ جڑے ہوئے سماجی اور صحت کے پہلوؤں کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں اور بہتر طریقے سے نبرد آزما ہو سکیں۔ امان مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر اپنے تبدیلی اور ترقی کے خواب کو حقیقت کا جامہ پہنانے کے لیے ہر کوشش کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کوشش میں بنیادی نقطہ اپنی مدد آپ کا ہے۔ جس طرح وہ کرکٹ والے کہتے ہیں نا کہ بالنگ جب کرتا ہے ایک بالر تو وہ اپنی لائن اور لینتھ سیدھی کرتا ہے، ان کے بنانے سے یہ ہوا کہ ہم نے اپنی لائن اور لینتھ سیدھی کر لی ہے۔ یہ ایسا جذبہ ہے جو نہ تو ختم ہوتا ہے، نہ بے رنگ، اور نہ ہی یہ جذبہ کسی بیرونی مدد کا محتاج ہوتا ہے۔ امان پاکستان نے یہاں پہ آ کے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، یعنی کہ لوگوں کو دوسروں کا سہارا تلاش کرنے کے بجائے لوگوں کا سہارا بننے کا سبق دیا ہے۔ یہ بنیادی نقطہ دراصل امان کے ترقی کے اس سفر کی کامیابی اور جاودانی کی ضمانت ہے۔ ترقی خوشگوار، اجتماعی اور بہتر تبدیلی کا وعدہ ہے، ایسا وعدہ جس کا وفا ہونا لازم ہے۔
اس وعدے کو نبھانے کی تگودو میں روشن چراغ کا استعارہ امان کے لیے مشعل راہ بھی ہے اور زاد راہ بھی۔ امان کا ایمان ہے کہ ایک روشن چراغ جلد ہی ہر سو روشنی کا باعث بنے گا۔